پنجاب کے لوگوں کو، پنجاب کے ووٹرز کو، اور خاص طور پہ جو پنجاب کی یوتھ نکلی ہے، نوجوان نکلے ہیں، اور اس کے بعد جو خواتین نکلی ہیں اور جس تعداد پہ نکلی ہیں اس بائی الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے، میں آج آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں، آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ میرے پاکستانیوں، یہ ایک میرے ملک کے لیے ایک بہت ہی خوشائن وقت ہے۔ میں کیوں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا وقت آیا ہے جو ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ کیوں؟ کہ دیکھیں، ایک قوم کے اندر جب شعور آ جاتا ہے، جب وہ بیدار ہو جاتی ہے، جب اس کو سب سے بڑی بات کہ اپنے نظریے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کیوں بنی تھی یہ قوم، تو اس سے زیادہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ سارے کیمپین کے اندر اپنی قوم کو ایک ہی چیز بتائی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں، یہ ہے نظریہ پاکستان۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک فلسفے کا نام ہے۔ ہم اس کو جس دن ہم سمجھ گئے، ہم اپنا نظریہ سمجھ جائیں گے، اور جب ہم اپنا نظریہ سمجھ گئے تو یہ قوم ایک عظیم قوم بن جائے گی۔ کبھی بھی قوم نظریے کے بغیر نہیں بنتی۔ ایک قوم جس کا نظریہ ہی نہیں ہے، وہ قوم ہی نہیں بن سکتی، وہ ہجوم ہوتا ہے عوام کا۔ تو میں آج خوش ہوں؟ دیکھیں، جب ایک بیرونی سازش کے تحت ہمارے اوپر یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی، تو سب سے بڑی بات یہ کہ عوام نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ کیا اگر ہم نے انگریز کی غلامی سے نکل کے، پھر قائد اعظم نے جد و جہد کر کے ہندوز کی غلامی سے نکال کے پاکستان بنایا تھا، تو ہم کسی اور کی غلامی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جس طرح ایک بیرونی سازش جو ہمارے اس کے تحت ہمارے اوپر یہ لوگ مسلط کیے گئے، میں نے اپنی قوم کے اندر وہ شعور اور بیداری دیکھی جو میں ابھی تک نہیں دیکھی تھی۔ اور میں اس لیے خوش ہوں کہ اب ہم اللہ کے فضل سے ایک قوم بننے جا رہے ہیں۔ اور جب ایک قوم بن جاتی ہے نا، میرے پاکستانیوں سن لیں ذرا، جب ہم قوم بن جائیں گے اور بننے کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ جو مسئلے ہیں نا ہمارے قرضے کے، ہمارے مسئلے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے، یہ جتنے بھی ہمارے مسئلے ہیں، یہ سارے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ یہ سوچیں کہ اس ملک کی کتنی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ اس ملک کے ایلیٹ ہیں، اشرافیہ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پیسے والے، جنہوں نے باہر فلیٹ نہیں لیے ہوئے، لندن میں فلیٹ لیے ہوئے ہیں، ملک سے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے۔ یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بلیو ہی نہیں کرتے پاکستان میں۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ برطانیہ یا فرانس یا یورپ یا وہ اپنے پیسے ملک سے باہر رکھیں، اپنے بچوں کو باہر کا شہری بنا دیں؟ کبھی آپ نے سنا ہے؟ تو ایک طرف ہم جو لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں، اور پیسے ہم نے اپنے باہر رکھے ہوتے ہیں، جائیدادیں ہماری باہر ہیں، ہم عیدیں باہر گزار رہے ہیں، اپنی چھٹیاں، علاج، سب کچھ باہر کر رہے ہیں، شاپنگ باہر ہے۔ دیکھیں، ایسے قوم نہیں بن سکتی۔ میں پہلی دفعہ یہ قوم کے اندر جو بیداری دیکھ رہا ہوں، میں میں نے اللہ کا خاص رات کو شکر ادا کیا کہ ایک وہ قوم جو اتنی قربانیوں سے بنی تھی، قائد اعظم کی اگر آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں تو جس طرح کی وہ ان کی جو صحت تھی، اور جس طرح انہوں نے ایک اپنی صحت کو نظر انداز کر کے بیماری کا بھی نہیں پتہ چلوانے دیا ڈاکٹرز کو، تاکہ مخالفین کو نہ پتہ چل جائے، وہ پاکستان بننے سے روک دیں۔ اس طرح کی قربانیوں سے ملک بنا تھا۔ اور جو ہم بڑے ہو رہے تھے، سارے اس پنجاب سے جو لوگ آئے تھے، اور میری اپنی فیملی وہاں سے جب پارٹیشن کے اوپر آزادی پہ یہاں پاکستان آئے تھے، شاید ہی کوئی خاندان تھا جنہوں نے وہ قتل عام نہیں دیکھی۔ تو اس لیے جدھر آج ہم کھڑے ہیں،
ہمیں ساری قوم کو فخر کرنا چاہیے کہ جس طرح لوگ نکلے اور جس طرح پھر سے خواتین نکلی، یعنی گھروں میں انقلاب آیا، اور جو ہمارا نوجوان نکلا، یہ ایک نیا پاکستان ہے، نیا پاکستان جو میں بڑی دیر سے اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ وہ پاکستان بنے جو ہمارے جو میرے ماں باپ تھے، ان کی ساری جنریشن، وہ سارے بیچارے مایوس ہوتے گئے جب دیکھا کہ اس نظریے سے ہم پیچھے ہٹتے گئے۔ اب میں جو ملک کے حالات کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہماری جب حکومت تھی تو ایک سیاسی بحران پیدا کیا گیا، مصنوعی سیاسی بحران۔ ایک حکومت چل رہی تھی، پاکستان کی اکنامک سروے کے اندر آپ پڑھ لیں، یہ حکومت کی اکنامک سروے کے متعلق جو چھپتی ہے، کہ جو جائزہ لیتی ہے ملک کی جو معیشت اوپر جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، اس کے اوپر اس کی طبیعت کیسی ہے، تو پاکستان کی اکنامک سروے کے مطابق 17 سال کے بعد سب سے زیادہ ہمارے آخری 2 سال میں ملک کی اکانومی ترقی کی ہے، ہماری گروتھ ریٹ بڑھی ہے، 5.6% تیسرے سال اور 6% جس سال ہمیں ہٹایا گیا۔ اس وقت ملک کی ساری جو انڈیکیٹرز تھے وہ صحیح طرف جا رہے تھے۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ، آپ کی انڈسٹری۔ جب آپ کی انڈسٹری بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے۔ ہم نے ان ساری حکومتوں سے زیادہ کرونا کے باوجود سب سے زیادہ روزگار دیا تھا۔ تو لارج سکیل مینوفیکچرنگ جب بڑھتی ہے آپ کا ٹیکس بڑھتا ہے، وہ جب بڑھتی ہے روزگار کے علاوہ ملک کے اندر ویلتھ کریشن ہوتی ہے، دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ریکارڈ طریقے سے بڑھ رہی تھی۔ زراعت، جس کے اوپر ہماری 60% آبادی اپنی زراعت کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے، زراعت کے اندر 4 فصلوں کے اندر ریکارڈ 2 سال ریکارڈ پرفارمنسز تھی۔ کسانوں کے پاس وہ پیسہ گیا جو اتنی سالوں کے بعد کبھی ایسا پیسہ نہیں ٹرانسفر ہوا تھا کسانوں کے پاس۔ جو گنے کی بیچارہ کسان جو پہلے باہر شوگر ملز کے انتظار کرتا تھا، اس کو پیسے بھی نہیں ملتے تھے، کٹوتی ہوتی تھی، اور وہ اس کے بعد کچھ جب کم اگر 180 ریٹ ہے تو اس بیچارے کو 120 ملتا تھا، اور پھر وہ 1 سال کے بعد سب کچھ ہم نے ختم کیا، قانون بنائے اور ان کو پیسہ دلوایا، سب سے زیادہ پیسہ دلوایا، پیسہ گیا دیہاتوں کی طرف۔ اس کے بعد وہاں خوشحالی آئی، ریکارڈ موٹر سائیکل سیلز ہوئی، اس کا مطلب وہاں پیسہ گیا۔ تو زراعت بھی صحیح راستے پہ تھی، ہماری انڈسٹری بھی صحیح راستے پہ بڑھ رہی تھی، ٹیکسٹائل کے اندر سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ فیصل آباد کے اندر مزدور نہیں ملتے تھے ٹیکسٹائل کے لیے، انڈسٹری کے لیے۔ تو اس دور کے اندر جب ہماری ایکسپورٹس بھی ریکارڈ ہو گئیں، ہماری ریمیٹنسز بھی ریکارڈ ہو گئیں، یعنی سب پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ملک میں ڈالرز آ رہے تھے۔ اور اس وقت جب آئی ٹی، دیکھیں فیوچر اس ملک کا ٹیکنالوجی میں، آئی ٹی میں، ہم نے جو ان کو آئی ٹی کی انڈسٹری کی مدد کی، 2 سالوں میں 75% ہماری ایکسپورٹس بڑھی اور ہم صحیح راستے پہ نکل گئے تھے۔ تو اس دور میں جب ایک ملک صحیح طرف چلا گیا تھا، اور آئی ایم ایف، یہ یاد رکھیں، آج کہتے ہیں جی ہم آئی ایم ایف کے مجبور ہیں، ہم 2.5 سال آئی ایم ایف کے ساتھ تھے، ہم بھی مجبور تھے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے۔ اور اب انہوں نے کہا نا جی عالمی مہنگائی ہوئی، عالمی مہنگائی تو پچھلی گرمیوں سے شروع ہو گئی تھی۔ ہم جب کہتے تھے عالمی مہنگائی ہے تو یہ کہتے تھے مہنگائی مارچ کریں گے۔ تو جب ساری چیزیں پازیٹیو جا رہی تھیں، اور اس کے باوجود کہ ہم آئی ایم ایف میں بھی تھے، اس کے باوجود جب ہم وہ پاکستان کو فلاحی ریاست کی طرف لے کے جا رہے تھے جو پاکستان کا نظریہ تھا، اسلامی فلاحی ریاست، ہم نے پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ، کبھی سنا ہے کہ کسی بھی مڈل انکم گروپ، غریب کو تو چھوڑے، جو اپنے سارے خاندانوں کو ایک ہیلتھ انشورنس دے رہا ہے 10 لاکھ روپے کی، کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکے۔ احساس پروگرام ہمارا انٹرنیشنلی اکنالج ہوا، جو غربت کم کرنے کے لیے پروگرام تھا۔ انٹرنیشنلی اکنالج کیسے ہوا کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ
ایک انہوں نے ریسرچ کر کے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو احساس پروگرام فلاحی ریاست کی طرف لے کے جا رہا تھا.